الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی معزز حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شعبان کا معنی پھیلنا، بکھیرنا۔ شعبان کے مہینے کے اندر عرب والے یہ زمین کے اندر پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے، پانی کی تلاش میں بکھر جاتے تھے۔ تو میں اور آپ اس شعبان کے مہینے میں حوض کوثر کے پانی کی تلاش میں پھیل جائیں، حوض کوثر کے پانی کی تلاش میں بکھر جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن شریف کی تلاوت کی طرف، نیک اعمال کی طرف میں اور آپ بھی پھیل جائیں۔ شعبان کو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب شعبان کا چاند نظر آئے تو اس کا حساب رکھا کرو رمضان کے لیے، کیونکہ یہ شعبان رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ پھر شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر شامل فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، پھر اس کی برکت سے ہمیں رمضان نصیب فرما، یعنی رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اس کی برکت سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دیجئے۔ پھر اس شعبان کی 15ویں رات، جسے عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں اور ہماری زبان میں شب برات کہتے ہیں، یہ 15ویں شعبان، اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک کے مطابق قبیلہ بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس شب برات کا وقت کون سا ہے؟ 14 شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے، 14 شعبان کے غروب آفتاب سے لے کر 15ویں شعبان کے صبح صادق تک کا یہ جو وقت ہے، یہ شب برات کہلاتا ہے۔ اب اس شب برات کے حوالے سے بہت سارے احباب افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ سرے سے اس کی فضیلت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے فضائل میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ اسے من گھڑت، موضوع اور بے بنیاد خود ساختہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس شب برات کی فضیلت کے تو قائل ہیں، لیکن اس کے اندر جو بدعات، رسومات اور خرافات کو پروان چڑھاتے ہیں، الامان والحفیظ، ان سے بچنا چاہیے۔ اہل و سنت والجماعت کا معتدل نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اسلاف امت، اللہ کے نیک بندے اس کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان وقوموا لیلہا وصوموا رمضانہا، کہ 15ویں شعبان رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، یعنی 15ویں شعبان رات کو عبادت کرنی چاہیے اور دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 15ویں شعبان یعنی شب برات کا اہتمام کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ استحباب کے درجے میں ہے۔ اگر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، یقینی اجر ہے،
اللہ کی رحمتیں اور برکات نصیب ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ پھر اس رات کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو یہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہیں۔ کر لو گے تو بہتر ہے، نہیں کرو گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر روزہ بھی ثابت ہے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، رکھیں گے تو اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ کے نیک بندے اس رات میں عبادت کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے، تو میں اور آپ الگ الگ، علیحدہ علیحدہ نیک اعمال کا اہتمام فرمائیں۔ جتنا ہو سکے خدا کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، پھر صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی قدر نصیب فرمائے، اور اس کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔